مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. حضور، چونکہ جب بھی ظاہر ہے یہ ثانیہ کربلا کی کبھی بھی بات ہوتی ہے تو اس میں 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک نعرہ یہی ہے کہ حسینیت زندہ ہے اور یزیدیت مردہ ہے. تو اس تناظر میں میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو ہو کہ یہ بات پرانی نہیں ہوتی، ذکر ہر ایک کی زباں پر ہے، 14 صدیوں سے اس کا بات ہوتی ہی نہیں، پھر بھی پرانی اس کی. جی بلا شبہ بہت ایک خوبصورت ایک سوال ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں خاص سبق ہے کہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی کیفیت میں اور کسی بھی لمحے کے اندر آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں کرنا. بالکل. اور جو دین کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، کلمہ پڑھنے کا جو حق آپ نے ادا کرنا ہے، جو اعلاء کلمت اللہ آپ کی ذمہ داری، اور جو لا الہ الا اللہ کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے آپ کو اگر توانائی چاہیے، آپ کو قوت چاہیے، تو ذکر حسین سے آپ کو وہ توانائی مل جائے گی، وہ ساری طاقت آپ کو نصیب ہو جائے گی. اب جو حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ آباد کی جو بات ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کو سمجھ فرما دیا کہ اصل جیت کس چیز کی ہے؟ مقصد کی. اور اس واقع کربلا کے اندر جو فتح اور نصرت کے جو پیمانے ہیں وہ بالکل یکسر تبدیل ہو کر رہ گئے، اور ہر جگہ ایسے ہی ہوا کہ یعنی جو تخت نشین ہوا کرتا ہے لوگ اسے فاتح کہا کرتے ہیں، اور جو خاک نشین ہو جاتا ہے لوگ اسے مفتوح سمجھا کرتے ہیں. بالکل. مگر یہاں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں فتح و شکست کے عنوان کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر ہم خاک نشین بھی ہوئے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، اگر وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ فاتح ہو گیا ہے. اس کل بھی ہم ہی فاتح تھے اور آج بھی ہم ہی فاتح ہیں، اور قیامت تک فتح و نصرت ہمارے ہی ساتھ ہے. اور شاعر نے بڑی خوبصورت اس کی ترجمانی کی ہے کہ ذرا جو دل سے یہ کہا کہ بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے. یعنی قیامت تک ایک ہی پکار ہے، پکارنے والے اگر پکاریں گے تو حسین حسین ہی پکاریں گے، دوسری طرف کو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ملے گا. صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے. اور قیامت تک یہ نام زندہ و جاوید رہے گا، بلکہ جو اس نام کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ بھی ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے. اس کو ایک مثال کے ذریعے اگر ہم سمجھنا چاہیں، ایک دانہ جو زمین کے اندر لگا دیا جاتا ہے، بظاہر وہ ایسا لگتا ہے کہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا، لیکن وہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لہلہاتا ہوا درخت ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے، اس کے کئی بے شمار پھل ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. وہ اس ایک دانے کی قربانی ہوتی ہے جو آنے والوں کو شجر سایہ دار بھی فراہم کرتی ہے اور اس کا بہترین میٹھا ثمر بھی فراہم کرتی ہے. یہی کیفیت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے کی شہادت کی ہے کہ خاک کربلا کے اندر وہ ایک ایسی بستی تھی جہاں کوئی رہتا اور بستا نہیں تھا، مگر آج وہ شہر ایسا بسا ہوا ہے، وہ خیمے ایسے لگے ہوئے کہ آج وہ پورے شہر کی شکل اختیار کر گیا ہے. جو تاریخ کرنا چاہتے تھے وہ تو تاریخ ہو گئے، مگر یہاں ہمیشہ کے لیے روشنی قائم ہو گئی ہے. اور وہ میدان کربلا میں دیکھیں، اب ایک وہ شہر تھا جہاں دانا پانی روکا گیا خانوادہ رسول کا، اور آج وہ شہر ہے لوگوں کو مہمان نوازی کی مثال. آج وہاں قدم قدم پر دانا و پانی سب کو مل رہا ہے، ہر آنے والے کو دانا پانی مل رہا ہے اور ان کے نام پر مل رہا ہے. بالکل فراوانی ہی فراوانی ہے. تو وہ جو میدان کربلا میں جو خاک نشی ہوئے وہ ایک ایسا شجر سایہ دار امت کو دے گئے اور اسلام کی سربلندی کا ایسا سامان کر گئے کہ قیامت تک کوئی دوسرا یزید پیدا ہونے کا نام ہی سوال ہی پیدا نہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے.